بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی حقیقت شیئر کرنے جا رہی ہوں جو آپ کو حیران کر سکتی ہے اور آپ کے دل کو جھنجھوڑ سکتی ہے۔ عورت کے وہ 5 عمل جو گھر میں بے برکتی اور تنگ دستی کا سبب بنتے ہیں۔ یہ اعمال نہ صرف رزق میں رکاوٹ ڈالتے ہیں بلکہ گھر کے سکون اور خوشحالی پر بھی منفی اثرات ڈالتے ہیں۔ کیا آپ جانتی ہیں عورت کے رویے کا براہ راست اثر گھر کے ماحول اور برکت پر پڑتا ہے؟ کچھ ناپسندیدہ عادات گھریلو پریشانیوں کو دعوت دیتی ہیں۔ ایسے اعمال جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں، وہ مشکلات اور تنگ دستی کا سبب بن سکتے ہیں۔ ایسے گھر جہاں خواتین ان 5 غلطیوں میں مبتلا ہوتی ہیں، وہاں رزق میں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں، مالی برکت ختم ہو جاتی ہے، ہر طرف مسائل اور جھگڑوں کا سامنا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہدایت دی ہے کہ عورت کی ذمہ داری صرف گھر کا خیال رکھنا نہیں بلکہ اپنے اعمال کو بھی درست رکھنا ہے۔ اگر کوئی خاتون ان برے رویوں کو اپنا لیتی ہے تو اس کا نقصان صرف اسی کو نہیں بلکہ اس کے پورے خاندان کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا گھر سکون اور برکت کا گہوارہ بنے تو ان 5 مہلک عادتوں سے بچیں، کیونکہ یہ اعمال اللہ کی رحمت کے دروازے بند کر دیتے ہیں اور شیطان کو داخل ہونے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، اگر ہمارے اعمال اللہ کی نافرمانی سے بھرے ہوں تو ان کے اثرات صرف ہم پر نہیں بلکہ ہمارے گھر اور خاندان پر بھی پڑتے ہیں۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ ان 5 غلطیوں کی وجہ سے گھریلو مسائل، مالی پریشانیاں اور ذہنی دباؤ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ان گناہوں کی شدت ایسی ہے کہ یہ اللہ کی رحمت کو روک سکتے ہیں اور شیطان کے لیے راستہ ہموار کر سکتے ہیں۔ ایسے گھروں میں سکون، برکت اور رزق کی فراوانی ختم ہو جاتی ہے۔ بعض گناہ ایسے ہیں جو نہ صرف گھر کے ماحول کو خراب کر دیتے ہیں بلکہ زندگی میں مشکلات اور بے برکتی کا سبب بھی بنتے ہیں۔ اگر کسی گھر میں رہنے والی عورت ان چند گناہوں میں ملوث ہو تو وہ گھر اللہ کی رحمت سے محروم ہو سکتا ہے۔ 5 بڑے گناہ جو گھر کی بربادی کا سبب بنتے ہیں، ان میں پہلے نمبر پر ہے ناشکری اور شکوہ شکایت۔ جب انسان اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، ہر وقت شکایت کرتا ہے اور جو کچھ اسے میسر ہے اس پر راضی نہیں ہوتا، تو اس کا اثر نہ صرف اس کی اپنی زندگی پر بلکہ پورے گھر پر پڑتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے غیبت اور چغلی۔ گھر کا سکون تباہ کرنے والی سب سے بڑی چیز غیبت اور چغلی ہے۔ جب عورت دوسروں کی برائیاں کرتی ہے یا خاندان کے افراد میں غلط فہمیاں پیدا کرتی ہے تو شیطان کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ نفرت اور جھگڑوں کو ہوا دے۔ تیسرے نمبر پر ہے بے حیائی اور غیر ضروری میل جول۔ اسلام نے مرد و عورت دونوں کو پاکیزگی اور حیاداری کا درس دیا ہے۔ اگر گھر میں بے پردگی، غیر ضروری میل جول اور غیر اخلاقی سرگرمیاں ہوں تو اس کی وجہ سے رحمت کے دروازے بند ہو سکتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر ہے گھر کے افراد کے ساتھ بدسلوکی۔ جو عورت اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ بدتمیزی کرے، ہر وقت غصے میں رہے اور بلا وجہ تلخ رویہ اختیار کرے، وہ اپنے ہی گھر کو جہنم بنا دیتی ہے۔ پانچویں نمبر پر ہے حرام آمدنی یا ناجائز طریقے سے مال کمانا۔ جس گھر میں حرام کمائی آتی ہو، وہاں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو غلط راستے پر چلنے پر مجبور کرتی ہے یا خود دھوکہ دہی سے مال کماتی ہے تو وہ پورے خاندان کو مشکلات میں ڈال دیتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نصیحت آموز واقعہ۔ رات کا وقت تھا، مدینہ کی گلیاں خاموش تھیں۔ اچانک ایک مکان سے بلند آوازیں سنائی دینے لگیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گشت پر تھے، وہ رک گئے اور غور سے سننے لگے۔ گھر کے اندر سے ایک مرد کے غصے میں چیخنے کی آواز آ رہی تھی اور بیوی کی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے گھبرائی ہوئی آواز آئی، کون ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے گہری آواز میں کہا، دروازہ کھولو۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک پریشان حال شخص نظر آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سخت لہجے میں پوچھا، کیا ہو رہا تھا؟ کیوں اپنی بیوی پر چیخ رہے تھے؟ وہ شخص کانپنے لگا اور بولا، یا حضرت، میری کوئی نیت نہیں تھی اسے تکلیف دینے کی، لیکن حالات ایسے بن گئے ہیں کہ برداشت ختم ہو گئی ہے۔ میں پہلے بہت خوشحال تھا، لیکن جب سے میرا کاروبار تباہ ہوا ہے، زندگی مشکل ہو گئی ہے۔ بیوی ہر وقت شکایت کرتی ہے اور جب میں کچھ نہ کر سکوں تو غصہ آ جاتا ہے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے گہری سانس لی اور فرمایا، دولت کی کمی یا زیادتی اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن صبر اور اچھے اخلاق کا دار و مدار تم پر ہے۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ اگر تم نرمی اختیار کرو تو شاید تمہاری بیوی بھی تمہارا زیادہ خیال کرے؟ وہ شخص خاموش ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نرمی سے کہا، زندگی آزمائشوں سے بھری ہے، لیکن غصہ اور سختی مسائل کو حل نہیں کر سکتی۔ اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اللہ تمہارے حال پر رحم فرمائے گا۔ یہ سن کر وہ شخص آبدیدہ ہو گیا اور وعدہ کیا کہ آئندہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آئے گا۔ اسی طرح ایک دوسرا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ ایک شخص پریشان حال خلیفہ وقت کے دربار میں حاضر ہوا اور فریاد کی، یا امیر المؤمنین، میری زندگی برباد ہو چکی ہے۔ پہلے میں خوشحال تھا، لیکن جب سے شادی کی ہے غربت اور پریشانی نے گھر کر لیا ہے۔ اس کی بیوی بھی ساتھ تھی، وہ بھی روتے ہوئے بولی، یا حضرت، ہمارے گھر میں برکت نہیں رہی، میرے بچے بھوک سے بلکتے ہیں اور میں بے بس ہوں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کروں، کدھر جاؤں۔ اگر ہمیں کوئی نصیحت کریں تو شاید ہماری مشکلات کم ہو جائیں۔ خلیفہ وقت نے یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا، یا علی، ان میاں بیوی کو ایسی نصیحت کریں کہ ان کی زندگی سنور جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شفقت سے فرمایا، اے شخص، کبھی یوں نہ کہو کہ عورت کی وجہ سے تمہاری زندگی برباد ہو گئی۔ یہ عورت تمہارے گھر کی عزت اور سکون کی محافظ ہے، لیکن بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی رحمت کو روک دیتے ہیں اور گھر کی برکت ختم کر دیتے ہیں۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کچھ گناہ ایسے ہیں جو رزق کے دروازے بند کر دیتے ہیں اور غربت کو دعوت دیتے ہیں۔ اگر تم ان سے بچ جاؤ تو نہ صرف تمہاری مشکلات ختم ہوں گی، بلکہ اللہ کی رحمت سے تمہارے گھر میں برکت آ جائے گی۔ یہ سن کر وہ عورت روتے ہوئے بولی، یا حضرت، ہمیں وہ گناہ بتا دیں تاکہ ہم توبہ کر سکیں اور اللہ کی رحمت حاصل کر سکیں۔ پہلا گناہ، شوہر کے ساتھ بدتمیزی اور تلخ زبانی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ عورت جو اپنے شوہر کے ساتھ تلخ لہجے میں بات کرتی ہے، اس کے دل کو زخمی کرتی ہے اور اس کے ساتھ بدسلوکی کرتی ہے، وہ اپنے گھر کی برکت خود ختم کر دیتی ہے۔ ایسی عورت کی وجہ سے نہ صرف رزق میں کمی آتی ہے، بلکہ گھر میں جھگڑے اور بے سکونی بڑھ جاتی ہے۔ زبان کے غلط استعمال سے محبت کمزور پڑ جاتی ہے اور اللہ کی رحمت اس گھر سے دور ہو جاتی ہے۔ یہ زبان ہی ہے جو اس کے اعمال کے پلڑے کو ہلکا کر دیتی ہے اور اسے جنت سے دور اور جہنم کے قریب کر دیتی ہے۔ اگر عورت کی زبان شوہر کے دل کو زخمی کرتی ہے تو وہ گھر جو محبت اور سکون کا مرکز تھا، جھگڑوں اور تنگ دستی کا میدان بن جاتا ہے۔ دوسرا گناہ، فضول خرچی اور غیر ضروری اخراجات۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر عورت شوہر کی کمائی کو غیر ضروری چیزوں پر خرچ کرے، میانہ روی اختیار نہ کرے اور حد سے زیادہ اخراجات کرے تو وہ اپنے ہی گھر کو تنگ دستی کی طرف لے جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اس لیے میانہ روی اپنانا ضروری ہے تاکہ گھر میں سکون اور برکت رہے۔ تیسرا گناہ، نماز میں لاپرواہی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ عورت جو اپنی نماز میں غفلت برتتی ہے اور عبادات کو چھوڑ دیتی ہے، وہ خود اپنے گھر کی برکت ختم کر دیتی ہے۔ نماز اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے، اور جو عورت اس رحمت کو چھوڑ دیتی ہے وہ اپنے گھر کو مشکلات میں مبتلا کر دیتی ہے۔ جس گھر میں نماز نہیں ہوتی وہاں سے فرشتے چلے جاتے ہیں اور شیطان اپنا بسیرا کر لیتا ہے۔ چوتھا گناہ، دوسروں کی برائیاں اور غیبت کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ عورت جو دوسروں کی برائیاں کرتی ہے، غیبت میں وقت ضائع کرتی ہے اور دوسروں کے معاملات میں بے جا مداخلت کرتی ہے، وہ اپنے گھر میں بے برکتی کا باعث بنتی ہے۔ غیبت ایک ایسا عمل ہے جو نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے اور برکت کو دور کر دیتا ہے۔ پانچواں گناہ، ناشکری اور شوہر کی نافرمانی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو عورت اپنے شوہر کی نعمتوں کی ناشکری کرتی ہے اور اس کی اطاعت نہیں کرتی، وہ اللہ کی ناراضی کو دعوت دیتی ہے۔ ناشکری کا رویہ نہ صرف دنیا میں مسائل پیدا کرتا ہے بلکہ آخرت میں بھی اس کے لیے مشکلات کا سبب بنتا ہے۔ یہ سن کر وہ عورت رونے لگی اور کہنے لگی، یا حضرت، میں ان سب گناہوں سے توبہ کرتی ہوں اور اللہ سے معافی مانگتی ہوں، مجھے علم نہیں تھا کہ ان باتوں کی وجہ سے میرے گھر کی برکت ختم ہو رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تم اپنے گھر میں خوشحالی چاہتی ہو تو ان چیزوں سے بچو، اپنے شوہر کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آؤ، میانہ روی اختیار کرو،
نماز کو اپنا معمول بناؤ، زبان کا صحیح استعمال کرو اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ یہی وہ راستہ ہے جو تمہارے گھر میں برکت اور خوشحالی واپس لا سکتا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، یاد رکھیں کہ دل کا سکون اور اطمینان صرف نماز ہی میں ہے۔ نماز نہ صرف دل کو سکون دیتی ہے بلکہ گھر میں رحمت اور برکت کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ اگر نماز کی پابندی کرو گے تو اللہ تمہارے رزق میں وسعت عطا کرے گا اور تمہارے گھر میں خوشحالی ہوگی، لیکن اگر نماز کو چھوڑ دو گے تو اس کے اثرات دنیا اور آخرت دونوں میں ظاہر ہوں گے۔ نہ تمہارے قلب کو سکون ملے گا، نہ تمہارے گھر میں برکت ہوگی۔ بے شک تم جتنا مرضی کما لو مگر برکت ختم ہو جائے گی۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، ایک بڑی غلطی جو گھریلو بے سکونی کا باعث بنتی ہے وہ وعدہ خلافی ہے۔ جو عورت کیے گئے وعدوں کو پورا نہیں کرتی یا دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹے وعدے کرتی ہے، وہ اپنے گھر کی برکت کو ختم کر دیتی ہے۔ وعدہ پورا کرنا ایک اخلاقی ذمہ داری بھی ہے اور اللہ کی رحمت پانے کا ذریعہ بھی۔ اگر کوئی عورت اپنے قریبی رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتی ہے یا ہمسایوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتی، ان کو بیجا تنگ کرتی ہے، ان کو مختلف طریقوں سے تکلیف پہنچاتی ہے، تو یہ رویہ گھر میں بے برکتی اور تنگ دستی کو دعوت دیتا ہے۔ محبت اور خیرخواہی کا رویہ اپنانا ہی گھر میں سکون اور خوشحالی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ پیاری بہنوں، امید ہے کہ یہ نصیحتیں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ آئیے مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے اور ہمیں ہر اس عمل سے بچائے جو گھر میں بے برکتی اور پریشانیوں کا سبب بنتا ہے۔ آمین۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور اپنے واٹس ایپ پر اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جو لوگ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں وہ سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور پریس کریں۔ شکریہ۔